آج وظائف و اورات کا 19واں دن جو میں نے پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار، سورہ فلق 50 بار، سورہ ناس 50 بار، درود شریف 50 بار، سبحان اللہ 50 بار، اللہ اکبر 50 بار، لا الہ الا اللہ 50 بار، الحمدللہ 50 بار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ولادت باسعادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گاؤں کی طرف سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ نے اپنے لخت جگر کو چند روز تک خود دودھ پلایا۔ اس کے بعد کچھ مدت کے لیے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے خدمت سر انجام دی اور اس کے بعد یہ شرف قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آیا۔ دراصل مکہ کے شرفا میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے شیروار بچوں کو کچھ عرصے کے لیے گاؤں میں رکھنا پسند کرتے تھے تاکہ شہر کے آلودہ ماحول سے دور صاف ستھری خالص آب و ہوا میں بچے کی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں بادیہ سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتیں بچے گود لینے کی غرض سے شہر مکہ کی جانب روانہ ہوئیں، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ سب عورتوں نے شہر میں گھوم کر کوئی نہ کوئی شیروار بچہ گود لے لیا، جبکہ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، اس لیے سب عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کوئی معاوضے کی امید نہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ کو جب کوئی بچہ نہ مل سکا، انہوں نے خالی ہاتھ جانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ سب عورتیں ان کے خیال میں ان پر ہنستی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں اور دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں۔ یہی عورتیں مجھے طعنے ماریں گی، اس لیے اس یتیم بچے کو ہی گود لے لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن حارث نے کہا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے۔ چنانچہ آپ حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری گود میں رکھا گیا تو آپ کا حسن جمال دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے پیار کیا اور پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر جب ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آنکھیں کھول دیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک ایسا نور نکلتے دیکھا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ اس بات پر میں بہت خوش ہوئی اور فوراً اجازت لی اور نکلی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ناکامی سمجھ کر گھر میں داخل ہوئی تھی کہ یتیم بچہ ہے، معاوضے کی کوئی امید نہیں، مگر ایسی ناکامی پر تو 1000 کامیابیاں قربان۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میرا خچر اتنا کمزور تھا کہ آتے ہوئے سب سے پیچھے تھا، مگر جاتے ہوئے وہ خچر اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ کمزور اور مریل ہونے کی وجہ سے پیچھے رہتا تھا۔ دوسری خواتین ساتھی بولی، اے حلیمہ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ واقعی وہی خچر ہے؟ یہ تو کوئی معجزہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں بنو سعد کی بستی میں اس دوران قحط تھا۔ جب شام کو بکریاں چر کر گھر آئیں تو ان کے دودھ میں اتنی برکت تھی کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جب دودھ دوہیا گیا تو سارے برتن بھر گئے۔ ہم سب نے سحر ہو کر دودھ پیا، ہم سب حیران تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں خود اتنی کمزور تھی، اپنے شیروار بچے کو کبھی سحر ہو کر دودھ پلانا نصیب نہیں ہوا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی صحت عطا کی اور میرے دودھ میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم سب حیران تھے۔ پھر ہم نے جان لیا یہ بچہ کوئی عام نہیں۔ ہمارے گھر کی ہر چیز میں برکت ہونے لگی۔ 2 ماہ ہی کے تھے تو چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اور 8 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بھی سمجھ میں آنے لگیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر لائی تو بنو سعد کے ہر گھر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سال مکمل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیجنے کا وقت آ گیا۔ بچے سے اتنا انس و محبت ہو چکا تھا کہ واپس بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ اب والدہ ماجدہ کے پاس گئے، ان سے یوں کہا کہ آپ کے بچے کو یہاں کا ماحول بہتر نہیں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی صحت دیکھ کر پھر بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس آئیں اور اس کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے بھی جایا کرتے تھے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گاؤں کی طرف سفر۔
ملتے ہیں کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات و واقعات کے ساتھ جو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پیش آئے۔ سبحان اللہ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا وی کین اینڈ وی ول ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔